خواتین حضرات، اس پرمسرت موقع پر آپ یہی توقع رکھیں گے کہ میں آپ کو ہنسنے ہنسانے کی باتیں کروں گا، لیکن ان باتوں سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ان پرمسرت موقعوں پر، ان دمکتے چہرے، ان زرق برق لباسوں، اپنے ان بھائیوں کو مت بھولیے گا جو مستحق بھی ہیں اور معذور بھی، انہیں اپنی خوشیوں میں شامل کرنا مت بھولیے گا۔ اور بھولنے کو مجھے یاد آیا کہ بھولنا تو ہماری کمزوری ہے، ہم تو والدین کا کہا بھول جاتے ہیں، بزرگوں کی نصیحتیں بھول جاتے ہیں، اور تو اور اگر کسی سے پیسے لے تو وہ بھول جاتے ہیں، کوئی احسان کرے وہ بھول جاتے ہیں۔ ہاں خواتین حضرات اگر نہیں بھولتے تو گرلز کالج اور گرلز اسکول کے پتے وہ تو ہمارے معاشرے کے اندھوں تک کو حفظ ہوتے ہیں۔ ارے بھولنے پہ مجھے ایک اور بات یاد آئی، دیکھیے مجھے بھولنے کی بیماری نہیں، کیا بات یاد آئی کہ یہ کیسٹ پوری سننا مت بھولیے گا۔ صاحب کہتے ہیں کہ عشق چھپائے نہیں چھپتا، میں کہتا ہوں صاحب آج کل ترقی یافتہ زمانہ ہے، لوگ عشق کو بھی چھپا لیتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ اس کو اپنا کاروبار بنا لیتے ہیں، کچھ فرمائشیں کر کے عاشقوں سے ڈرائنگ روم سجا لیتے ہیں، کچھ اپنی زندگی برباد کرا لیتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ شادی شدہ گھروں میں عشق کر کے طلاق کرا لیتے ہیں۔ صاحب عشق کرنے کا حق ہر انسان کو ہے، مگر جو آدمی بھی عشق کرے گا اور جو کام کرتا ہے اس کے عشق کے دوران میں وہ کام ضرور حائل ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، خط و کتابت کرے گا تو اس کے انداز میں وہی چیز آئے گی جو وہ کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ معذرت کے ساتھ اگر عشق کسائی مطلب کہ گوشت والا کرے اور اپنی محبوبہ سے ٹیلی فون پہ بات کرے تو اس کا انداز ٹیلی فون پر ایسا ہی ہوگا جیسا کہ وہ کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ذرا یہ ٹیلی فون ملاحظہ فرمائیے۔ ہیلو 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 ہیلو، کون بول رہا ہے؟ میں سما بول رہی ہوں۔ ارے سما، میں بول رہا ہوں نواب پروانہ۔ بھائی نواب، کیا دماغ خراب ہو گیا؟ بھائی نواب بولیے باوری، ٹیلی فون سے نکل کے چماٹ دوں گا رکھ کے۔ میں نے کہہ دیا تو ناراض ہو گئے، اور ساری دنیا سے کہتی پھرتی ہے تو ساری دنیا سے نکاح کروں گا کیا میں؟ تمہارے ساتھ نکاح ہو رہی ہے، تم احتیاط برتو، نکاح میں تو الجھنے مت پیدا کرو۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ تم فون کہاں سے کر رہے ہو؟ ٹیلی فون کے کھمبے پہ بیٹھا ہوں، لائن مین سے سیٹنگ ہو گئی ہے، دیکھ سمجھ میں پتنگ اتار رہا ہوں۔ ہاں کتنے اچھے ہو تم بھی تو بہت اچھی ہو باولی۔ ہٹا نا، جیسے ہی ہٹا سیدھا تیل کی کڑھائی میں جاؤں گا جو پکوڑے والا بیٹھا ہوا تل لیا، سمجھ گئی؟ اچھا چھوڑو، ایک بات بتا، وہ جو تم نے کل لپسٹک دی تھی نا؟ لپسٹک نہیں، لپسٹک جو بھی ہوگی سرخی، وہ میں نے لگائی تھی، کیسی لگ رہی تھی؟ لال لال سرخی، دور سے میں نے دیکھا لال چمکتے میں ہونٹ، ایسا لگ رہا تھا ابھی ابھی کسی بچے کا تازہ تازہ پھیپڑا کھا کے آئیے تم۔ ہٹو بھی، ہٹو پھر ہٹو، اب کے مت کہنا ہٹو، ہٹ جاؤں گا میں تمہارے راستے سے، ہٹ جاؤں گا اپنے قول اور اقرار سے، ہٹ جاؤں گا میں، صحیح بول رہا ہوں میں تمہارے کو، میں ہٹ گیا نا تو پھر سمجھ لینا تم۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ فون کہاں سے کر رہے ہو؟ میں کھمبے پہ بیٹھا ہوا ہوں، کہہ تو رہا ہوں، سن تو لو، میں نے کل تمہارے کو فون کیا تھا۔ ہاں کل کیا تھا؟ ہاں پھر کیا ہوا تھا؟ بڑی میں تم بتا نہیں سکتا، بڑا افسوسناک واقعہ ہو گیا۔ کیا؟ تمہاری آواز تمہاری امی سے بڑی ملتی ہے نا، میرا تو کلے کے دھک سے رہ گیا۔ میں نے 3 بجے کا ارسی سینما کا ٹائم دے دیا، میں نے کہا گول مارکیٹ آ جانا گوشت کی، وہاں سے ارسی نکل لیں گے۔ وہ بھیا وہاں تو تمہاری اما پہنچ گئی، پھر کیا میں تو انہیں روڈ پار کرا کے نکل لیا، ایسا ببال، تمہارے ابا خود ان سے جان چھڑاتے، تمہارے ابا پہ روڈ تھا، انہوں نے مجھے یاد آ گیا۔ میرے ابا نے کیا کیا تمہارا؟ تمہارے ابا نے کیا کیا زندگی میں علاوہ دوسروں کو خوار کرنے کے؟ 2:30 بجے آ کے جو میرے پٹھارے پہ لیٹتا وہ نیستی بڈھا، تو 500 مکھیاں بھیڑ جاتی ہے، ہرانے بھی سے کوئی ہلکی سی آٹ ہوتی ہو۔ میں کہہ رہی ہوں کسی دن بھی اس کو کلورو فارم کھلا کے نا تم دیکھنا، میں بھی سے آدھے گا پورا کا پورا جو ہے نا کیمیاوی مشین سے نکال کے بیچ دوں تمہارے پاس۔ کیا کہہ رہے بھائی میاں؟ صحیح کہہ رہے ہو تو بھائی میاں، کیا کیا تم نے؟ بھائی میاں تمہیں کیا ہو گیا؟ دماغ خراب ہے تیرا؟ ابے طے کر لے پہلے، جب بھائی بولے یا میاں دونوں ایک ساتھ ملا کے بولا جس ہو گیا۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے ذرا بھائی کو بھی سمجھا کے رکھو، میری دکان کے سامنے سے بڑا سانڈ بن کے نکلتا ہے، جس سے کہ نا گردے کلیجیاں استاد اور سری اور پائے ناپ دوں گا کسی دن، سمجھنا، اور کھال دے دوں اللہ واسطے، سمجھ گیا؟ ایک بات اور بتا، میں کل کیسی لگ رہی تھی؟ تمہاری انہیں باتوں سے تو جو ایک منٹ ٹھہرنا، ایک میں نکل جاؤں ہم میں، ایک منٹ ٹھہرنا، ٹیلی فون نہیں رکھنا، میں پیر بھی چل گیا، ارے ایک منٹ ٹھہرو، یہ پیر نہیں پھسل لیا، یہ لڑکوں نے لنگا ڈالا میرے پہ، یا اللہ۔ بھائی میاں
بہت ہوتے رہ گیا. کیا ہو گیا؟ بتاؤ کہ مگر ٹرانسمیشن کا ستیہ نہ جائے. اور دیکھو کسی نے اوپر سے پیچھے فلیٹوں پر سے میری گدی پہ تھوک دیا. کہہ رہی تجھے کہ میرا ہاتھ پکڑ لے. ٹیلی فون میں لگے ہاتھ پکڑے باولی کہیں گی. ہاں تمہیں کہہ رہا تھا یہ زمانہ نہیں ملنے لگا. پانی پلا. ہاں پانی پلایا. تیرے باپ کی سبیلیں چل رہی نا ٹیلی فون میں. میں کہہ رہا تھا میں بتاؤ تمہارے کو کہ کل جو تم 2 چٹیاں باندھ کے لنڈا بازار میں سویٹر چھاٹ رہی تھی, ہائے وہ 2 چٹیاں سانپ کی طرح دل پہ لوٹ گئی. وہ 2 چٹیاں باندھ کے لگ رہی تھی جیسے پلی پلائی سینگوں والی بکری. اچھی لگ رہی تھی. ہاں. اور کیسی لگ رہی تھی؟ بہت پیاری لگ رہی تھی. اچھا ایک اور بات بتا, تو کل کیوں نہیں آیا؟ میں تو آیا تھا, جبھی تو آج نہیں آیا. جو حادثہ پیش آیا مجھے. کیا ہوا؟ میں کل آیا تھا تمہارے سے ملنے کے لیے. میں نے کہا کہ دوپہر کا سناٹا ہوگا, تمہاری اماں ادھر ادھر ہوگی تو میں دیوار ٹاپ جاؤں گا. تو میں اپنے ساتھ لے کے آیا تھا پلایا بکرا, نہیں گدھے برابر. جس سے میں نے کہا بکرے پہ پیر رکھ کے دیوار ٹاپ جاؤں گا. لو جی میں بکرا لیا ہے. ابھی میں بکرے پہ کھڑا ہو کے دیوار ٹاپ رہا تھا کہ کسی کمینے نے دور سے بکرے کو گھاس دکھا دی. وہ نیچے سے نکل لیا. میں لٹکا فضا میں ادھر سے جمپ ماری. تمہاری امی بیٹھی ہوئی تولیے دھو رہی تھی. وین پہ میں گر پڑا. اللہ درخت کی طرف اوپر دیکھ کے کہنے لگی ہے ستیہ نہ جائے یہ پھل ابھی سے پک کے گرنے لگے. مجھ سے کہنے لگی تم کون سا پھل ہو؟ میں نے کہا میں صبر کا پھل ہوں. ارے جو پھر بھاگی ہے میرے پیچھے, میں تمہارے کو بتا نہیں سکتا. بڑی مشکل سے جان چھڑا کے آیا ہوں. پھر کیا ہوا بھائی نواز؟ کل تیرا ستیہ نہ جائے یہ 3ری دفعہ بھائی کہہ کے تم نے سلسلہ ہی ختم کر دیا. اب تمہارا میرا حشر میں ملاقات ہوگی. 1 من 3 کلو گوشت کے پیسے دامن پکڑ لیے لے لوں گا تمہارے. خواتین حضرات, اس یقینی طور پہ میں نے آپ سے کہا کہ کوئی بھی انسان کر سکتا ہے. اگر ٹیلی ویژن کی کسی اناؤنسر کو عشق ہو جائے اور وہ اپنے محبوب کو خط لکھے تو وہ خط کا مضمون بھی کچھ ایسے ہی ہوگا جس طرح پروگراموں کی تفصیل بتاتی ہے. تو ملاحظہ کیجیے. فریدہ سلام عرض کرتی ہیں. اس کے موضوع پر مبنی پروگرام دل پر جانی مزید 6 مہینے اور چلے گا جب تک میری دوسری منگنی بھی نہیں ٹوٹ جاتی. دل پر جانی آج کی ہماری ملاقات کے پروگرام کی تفسیر کچھ اس طرح ہوگی. دیدار صبح 6 بجے پہلا دیدار دودھ والے کے تعاون سے ہوگا. خط و خطابت مبنی پروگرام اپنی باتیں میں کتاب میں لکھ کے تمہیں بھیجوں گی. تعاون ہوگا رشید آپا کی لڑکی کا. آنکھ لڑانے کا پروگرام آنکھ بٹک کا 8:10 پہ ہوگا. تعاون ہوگا بھوسی ٹکڑے والے کا. کیونکہ تم بھی محلے والے کے بھوسی ٹکڑے پہ پلے ہو, یہ پروگرام بھی بھوسی ٹکڑے والوں کے تعاون سے چلے گا. سبزی والا 9:30 پہ سبزی والا گلی میں انٹری دے گا. تم کھڑکی پہ اور میں چھت پہ آ جاؤں گی. اگر آج بھی سبزی والے نے مجھے غور سے دیکھا تو میں اس پہ گرم گرم تارکول پھینکوں گی جو اس سے پہلے میں فرید خان پہ پھینک چکی ہوں. بس اسٹاپ حیث معمول اسکول سے واپسی پہ 12 بجے بس اسٹاپ پہ ملاقات ہوگی. بس اسٹاپ سے بس میں پروگرام چلے گا کندھا بہار 12 سے لے کے 12:10 تک. پروگرام کو اسپانسر کریں گے گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کمپنی. تعاون ہوگا کنڈکٹر برادرز کا. ابا کے کارخانے سے آنے کے بعد پروگرام چلے گا اشاروں کی زبان. اور اگر یہ اشارے بازی ابا نے دیکھی تو وہ جان کی بازی لگا کے تمہارے ابا سے بھیڑ جائیں گے. اور ناظرین کو ایک نیا پروگرام دیکھنے کو ملے گا ریسلنگ گلی میں چلے گا دنگا فساد کے دوران میں. اس کبڈی میں خواتین بھی حصہ لے سکیں گی. گدگدی چھچورے پن پہ مبنی پروگرام 4:30 پہ گلی کے چھچورے لڑکوں کے ساتھ گلی کے نکڑ سے ڈائریکٹ نشر کیا جائے گا. سرما سلائی تاڑن تاڑی کا یہ پروگرام ٹھیک 5 بجے چھت سے ڈائریکٹ نشر کیا جائے گا. میں پانی کی ٹنکی پہ اور تم پائپ پہ لٹک کر پتنگ اڑاؤ گے. کل اس پروگرام کے دوران میں امی 1 دفعہ بھیا 2 دفعہ اور ابو 3 دفعہ گزرے. اس فنی خرابی کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں. شاید کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی ہے. پاپا تو اوپر نہیں آ رہے, کچھ دیر کے لیے انتظار فرمائیے. جیسے ہی ابو اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے پروگرام کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا ہے میں وہیں سے جوڑ دوں گی. خوشخبری سنا ہے پرسوں ابا شکارپور جا رہے ہیں. اس دن لانگ پلے دکھایا جائے گا. فقط تمہاری